اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پر یہ پروگرام مسجد مقدس جمکران سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں اس پرمسرت موقع پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں اور علماء کرام، مراجع اعظام اور دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے اگر ہم تعلیمات اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہ مقام ملا ہے اور آپ کا اس طریقے سے تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جن کو ہم لا کر جو ہے وہ امام کے مد مقابل یعنی کھڑا کر سکیں اور پیش کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام یعنی انبیاء نے جو ایک موعود کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک موعود کو آنا ہے کہ جو دنیا کو تمام مشکلات سے نجات دے گا، اسی لیے ہمارے زمانے کے امام کو مہدی موعود بھی کہا جاتا ہے اور منجی عالم بشریت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تعبیرات ملتی ہیں، اور یہ کسی ایک مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی ایک مکتب فکر سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی بحث ہے کہ جو فرا مذہبی اور فرا مکتبی ہے، یعنی تمام مکاتب سے بالاتر یہ بحث ہے کہ جو انسانیت کو نجات دے گا وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ لیکن اگر آپ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات دیکھیں تو وہاں بھی جو آپ کا ذکر ملتا ہے خاص طریقے سے ملتا ہے۔ مختصر طور پر میں عرض کروں کہ وہ شخصیت جن کی نسبت ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ ہم خود کو جعفری کہلاتے ہیں تو خود یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کو درک کر لیتا تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کرتا۔ تو کتنا عظیم مقام ہوگا اس ذات کا کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت یہ کہے کہ اگر میں ان کے زمانے کو درک کر لیتا تو پوری زندگی ان کی خدمت کرتا، اور جن کے لیے دعائے عادلہ میں بہت اہم طریقے سے اس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے، وَبِیُمْنِہِ رُزِقَ الْوَرَا، اور اس کے صدقے میں پوری کائنات کو رزق ملتا ہے، وَبِوُجُودِہِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، اور اس کے وجود ہی کے صدقے میں یہ زمین بھی ثابت ہے اور یہ آسمان بھی ثابت ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس مقام سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام سے منسوب ہے، یعنی مسجد مقدس جمکران۔ تو اس مناسبت سے ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے اور اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے آج کے پروگرام میں ایک بہت اہم اور بہت عظیم شخصیت کی میزبانی کا ہمیں شرف بخشا ہے۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علامہ سید منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کا کہ وہ پروگرام کو دیکھیں گے، اور ان لوگوں کا جو زحمت کر رہے ہیں، آپ جو زحمت کر رہے ہیں، خداوند عالم ان زحمات کو قبول فرمائے بحق کمال الہی آمین۔ اور قبلہ چونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، ظاہر ہے یہ جو آج کا دن ہے، اس دن میں پورے سال کا جو رزق ہے یا روزی ہے وہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے وجود کے صدقے میں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس موقع پر ہم دعا بھی کریں گے خداوند متعال اس مقام کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی اور تمام انشاءاللہ خاص طور پر ناظرین کی مشکلات کو حل فرمائے، اور اس کی مبارکباد بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ خداوند عالم آپ تمام کو، خاص طور سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، دیگر ائمہ کو اور تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو، اور آپ کو اور دیگر لوگوں کو میں تبریک عرض کرتا ہوں بہت شکریہ مولا کی اس ولادت پر، یعنی صمیمی قلب سے جسے کہتے ہیں، کہ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دے رہا ہوں تمام دنیا کو۔ بہت شکریہ۔
قبلہ بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن وہی وقت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے آپ سے ہم قصب فیض کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ولادت کا موقع ہے، تو یہاں پہ ولادت کے حوالے سے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں کہ امام علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک خاص زمانہ تھا، خاص وقت تھا، تھوڑا اس کے حوالے سے کچھ بیان کیجئے کہ کس عالم میں اور کس طریقے سے امام زمانہ کی جو ہے وہ ولادت وقوع پذیر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اس سوال کے ماتحت بہت مختصر گفتگو ہوگی کہ ہر امام کی ولادت جو ہے وہ ایک نہ ایک صورتحال کے حیثیت سے ہوئی ہے، اور ہر ایک کے زمانے جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں۔ بے شک اسی طریقے سے امام آخر الزمان علیہ السلام کا زمانہ یعنی واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ بے شک اور ائمہ اطہار علیہم السلام جو مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے چلے گئے، اس کے بعد یہ زمانہ آیا کہ امام علی نقی علیہ السلام قید خانہ یعنی ہاؤس ارسٹ سمجھیے بالکل آج کی زبان میں، جی، کہ گھر میں قید کر دیے نظر گئے، بند ان کو نظر بند گیا، کر دیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر بھی ایسے ہی پابندی بالکل تھی، پوری زندگی اسی طرح سے امام اور کا گزرا بہت مختصر ایسے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے بہت کم وقت میں کے لیے آپ کو اجازت ملتی تھی کہ نکلیں، جی، اور اس میں بھی وہ آپ جو ہیں وہ اپنے شیعوں کی خبرگیری کرنا اور ان تک چیزوں کو پہنچانا، مسائل کو حل کرنا، ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ جی، اسی درمیان میں بحکم پروردگار اس امر کو بھی پورا کرنا، بالکل یہ بہت ہی یعنی اہم ایک موقع ہے کہ جب آپ نے خط لکھ کر کے اپنے خادم کو دیا، اور خادم گیا اور نشانی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے تم ان تک پہنچ سکتے ہو، اور یہ جناب حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی جو کہ ایک عیسائی المسلک اور خاندان قیصر و کسریٰ سے تعلق رکھنے والی، جی، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے علاوہ یہ کہ وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں تھیں، جی، اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں تقریباً ناظرین اس سے مطلع ہیں۔ بالکل کافی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کچھ سالوں سے اس طرح کی جو ہے وہ یعنی فلمیں بھی بنی ہیں، کچھ ڈاکومنٹری ٹائپ کی، اور پھر ایک بہت اچھا جو ہے ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، میں اس کی طرف بچوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، ایک کارٹون کی شکل میں بھی ایک فلم بنائی گئی ہے حضرت نرجس خاتون کی زندگی پر، اور وہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے اور بہت مستند ہے۔ جی صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی چونکہ اس موضوع کے اوپر جو ہے دشمنوں نے کوشش کی کہ کچھ ذرا سا اس کو کم رنگ کیا جائے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ میں اس کا قائل ہوں کہ جب باطل سر اٹھاتا ہے کہ حق کو دبا دے، تو اس کے دبانے کی وجہ سے حق اور ظاہر ہو کے اوپر آ جاتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کا۔ جی ہاں، جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ دبانے کی صحیح کی تو دیکھیے آپ کارٹون میں بھی ہیں، اور دیکھیے آپ جو ہے وہ ریڈیو پہ بھی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ہیں، ہر ذرائع ابلاغ میں نام ان کا آ گیا۔ بے شک۔ تو چونکہ حق ہے تو حق کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے لوگوں نے کم رنگ کرنے کی صحیح کی، مگر میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یعنی اس پرحساس موقع پر اس طریقے سے کہ جب نگاہیں جو ہیں دشمنوں کی ٹکی ہوئی ہوں، اس وقت جو ہے بہت ہی آسان کام نہیں ہے، اور اس وقت بھی کہ جب امام علیہ السلام کے ہر حرکات و سکنات پر لوگ نظر کیے ہوئے ہیں اور مشکوک حیثیت سے نظر کیے ہوئے ہیں، بالکل جاسوس ہر طرف لگے ہوئے ہیں۔ بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی ایک متقی و پرہیزگار اور زاہد اور بالکل دنیا سے بیزار، اور وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ پابندی کی ضرورت کیا تھی، بالکل، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے یہ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں ایسا ہے، تو ان کو بتایا بھائی دیکھیے باطل ہمیشہ حق سے ڈرتا رہا ہے، بے شک، بالکل، تو اس کو تو یہ لگتا ہے کہ نہیں معلوم کون سی حرکت سے انقلاب پیدا ہو جائے،
اور کون سی گفتگو سے لوگوں کے درمیان ایک بارگی ماہیت منقلب ہو جائے اور ہمارا تخت و تاج ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ انسانوں کے قلوب پہ حکومت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دل پہ حکومت کرے گا تو دل تو اسی کی طرف راغب ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کی دعا بھی حضرت ابراہیم نے کی تھی تو خدا نے مستجاب بھی کر دی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو یہ آیت جو ہے اس کے مصداق واقعی تو یہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ملاحظہ کریں کہ اس طریقے سے آپ کا جانا، اچھا اب جب ازدواجی شکل ہو گئی اور آپ نے زوجہ بنایا، اب اس کے بعد فکر اور بڑھ گئی لوگوں کو کہ اب اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اور ریکھ دیکھ بڑھ گئی، گھر کے اندر دیگر عورتوں کو مسلط کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو سراغ ملتا ہے۔ تو اللہ یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ تم جو مکر کرو گے اس کا مکر جو ہے اللہ بہتر کرنے والا ہے، یعنی اس کا واللہ خیر الماکرین۔ اب تو یہاں پہ مکر کے معنی یہی جو تمہاری تدبیر ہے، جی جی بالکل، جو تمہارا مکر ہے اس کے ہماری تدبیر اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ نہ آپ کے حمل کی تعبیر کسی کو سمجھ سکی، کوئی جو ہے وہ حمل سمجھ ہی نہ پایا کہ حمل ہے، نہ ظاہر نہ باطن، بہت اوپر نیچے لوگوں نے کیا ہوگا اور بہت وہ کیا ہوگا مگر سمجھ نہیں سکے۔ کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت اسی طرح سے ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ایسے ہی ہوئی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حجت خدا کو جب پیدا کرنا ہوتا ہے خدا کو تو یہ سارے مسالے پورا کرتا ہے تاکہ ظالمین جو ہیں وہ اپنا غضب نہ پہنچا سکیں اور اپنے مکر میں خود ہی مبتلا ہو کر کے فریبتہ ہو جائیں اور فریب خوردہ بن جائیں۔ لیکن اللہ نے اس طریقے سے آپ کی یعنی پرورش، اس طرح سے پرورش کی شکم مادر کے اندر کہ دنیا سمجھ نہ سکی، یہاں تک کہ ناقل ہیں حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، جو پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ خود یہ اس بات کے ناقل ہیں کہ میں خود آثار نہیں سمجھ سکی کہ ان میں کہیں ولادت کے کوئی آثار ہیں۔ وہ تو اگر امام نہ فرمائے ہوتے، اور چونکہ یہ مومنہ تھیں اور ایمان ان کا پکا تھا امام کے اوپر اور حجت خدا پر، تو امام کا فرمانا ان کے لیے حجت ہے، چاہے آثار دکھے اور چاہے نہ دکھے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے و آپ جیسے نہیں تھیں، خاندان رسالت کی تھیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی جدہ بھی ایسے ہی پیدا ہوئے، ان کو معلوم ہے کہ ان کے اور اجداد بھی ایسے ہی پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے امام کی جو محرم راز ہو، اب جو امام کی محرم راز ہو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یعنی واقعا ان کا مقام وہی مقام ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک تھا، یا حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہا، ان کا بھی مقام بہت بلند ہے، یعنی سمجھیے کہ دونوں مشابہ ہیں۔ تو بہرکیف انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی علامات ظاہر نہیں تھی، مگر یہ کہ ولادت ہوئی اور ہم نے دیکھا اور امام کا فرمان صادق، ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ یقین الوقوع ہے، جو کچھ کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو وہ ہوا اور اس طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد امام کو فوری جو آپ کی ولادت ہوئی وہ سارے مراحل جو ولادت کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ولادت کی ہی تاریخ ہے تو دو جملے اس پہ بھی کہہ دیں کہ امام کی ولادت کے بعد جو خصوصیات امامت ہے اس کا ظہور پذیر جو ہوا آپ سے، تو یہ یقین ہو گیا ان کو بھی کہ یہی آخری امام ہیں۔ اور امام نے فرمایا بھی تھا کہ یہ میرا بیٹا حجت ہے اور یہی آخری حجت ہے خدا کی۔ تو ظاہر ہے کہ خصوصیات امامت میں سے یہ ہے کہ معصوم جب پیدا ہوتے ہیں، چہردہ معصومین کی خصوصیت میں سے یہ، تو وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ٹیکتے ہیں، سر کو بلند کرتے ہیں، حمد الہی کرتے ہیں، اس کے بعد سر سجدے میں لے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس وقت جو ہے حمد خدا فرماتے ہیں، اور ان کے بازو پہ نشانی ہوتی ہے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ آیت جو ہے وہ کندہ تھی۔ ظاہر ہے کہ اور بھی جو آپ کے مظاہر امامت ہیں وہ ظاہر ہوئے، تو جس سے یعنی ایک تو پہلے سے یقین تھا، اس کے بعد ولادت سے یقین میں اضافہ، اور یہ علامات جب علامات دیکھے گئے تو اور یقین بڑھتا چلا گیا۔ حضرت یعنی یہ سمجھیے آپ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت ہی
تحفظ کے ساتھ جی کہ یہ بات زیادہ آگے نہ پھیل سکے، بالکل تو بہت محدود اس کا دائرہ رکھا۔ خادم جانتا تھا جی اور جناب حکیمہ خاتون جانتی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، خادم بھی تقریباً دیکھ رہا ہے، صحیح اور یہ تو بہت محدود لوگ جو گھر کے اندر تھے وہ جانتے تھے، باہر زیادہ نہیں پھیلا، جس کی وجہ سے جی ممکن ہے کہ کثرت سے روایات آپ کی ولادت کی نہ نقل ہوئی ہوں، بالکل لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو روایات نقل ہوئی ہیں وہ بحد کثرت ہیں بے شک اور بحد تواتر کہا جا سکتا ہے، ولو کہ تواتر اجمالی ہی صحیح، جی جی لہذا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، صحیح یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ولادت ہو چکی جو ہے ہو چکی ہے، بالکل اور آپ 256 جی ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، جی اور 4 برس آپ تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی شہادت ہو جاتی ہے شہادت ہو جاتی جی ہے، بالکل اور اس 4 برس کے سن سے لے کر کے منصب امامت کے فرائض جی آپ انجام دیتے ہیں غیبت صغریٰ کی حالت میں، جی اور پھر اس بعد غیبت کبریٰ کبریٰ کا ہوتی ہے۔ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو تو آج تک چل رہا ہے تو کسی کو یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ جی آپ کی ولادت نہیں، اتفاق یہ ہے جی کہ مخالف اور موافق، یعنی وہ لوگ کہ جن کا یعنی عقیدہ یہ نہیں ہے جی کہ یہ امام وقت ہیں، ہوں ان کے یہاں بھی جو روایتیں ہیں وہ آپ کے ولادت کی موجود ہیں۔ صحیح ہاں ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں تو یہ ہے مسئلہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معتمد اور مستند اور اس طرح کے راوی وغیرہ بھی تلاش کرتے ہیں، جی لیکن اگر ان سب کو مجموعہ کیا جائے جی تو یعنی اس کے اندر صحیح و غیر صحیح ہر طرح کی روایات ملا کے اکثریت ہے اور کثرت ہے جی روایات کی۔ بالکل قبلہ، میں کچھ سوالات، چونکہ اگر خالی ہم ولادت ہی کو کریں تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے، لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں جو یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خصوصیات میں سے ہے، جی دوسرے اماموں میں مثلا وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اس میں ایک تو ہم آپ سے نام کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو امام ہیں القاب تو بہت ہیں اور ہم امام کے القاب ہی سے یاد کرتے ہیں، مثلا مہدی صحیح، کہتے ہیں، قائم قائم کہتے کہتے ہیں، ولی عصر، جی، اور کیا یعنی کنیت ہے یا صاحب لقب ہے، زمان، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کا جو نام ہے، آپ کا نام یعنی کیا ہے، اور دوسری یہ کہ منع کیا گیا ہے کہ تم جو ہو اس کو مجمع عام میں یعنی نام نہ لیا نام نہ لو، تو اس کا کیا سبب ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے اہم جو ہے کہ 2 لفظوں میں کہوں کہ لوگوں کو یاد بھی ہو جائے، جی سب سے اہم سبب تو احترام مد نظر ہے، صحیح کیونکہ ظاہر ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے روایات ہیں جی وارد ہوئی ہیں اس باب میں کہ مثلا جو نام جس سے مخصوص ہے جی یا جو لقب جس سے مخصوص ہے وہ اسی کے لیے، کسی شخص نے آپ کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا صحیح تو آپ نے اسے یعنی منع کیا، کہ ہم امیر اور المومنین ہماری نہیں، زبان میں ڈانٹا بھی کہ ہم جی جی امیر المومنین نہیں، یہ صحیح، ہمارے جد کا لقب ہے، جد کا لقب ہے، بے اور شک وہ انہی سے مخصوص ہے اور کسی امام کے لیے نہیں ہے۔ صحیح اب یہ کہ دنیا میں کوئی بھی امیر المومنین رکھ لے اس سے بحث نہیں ہے، جی جی اگرچہ امام کو چاہنے والا اور ماننے والا ان کی اس فرمان کے مطابق تو کبھی نہیں رکھے گا، بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جب فرما دیا ہے جب اور اپنے اپنے لیے لیے وہ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں تو تو پھر ہم کون کون ہوتے حقدار ہیں؟ ہے؟ جی لیکن یہ کہ کوئی اور بھی رکھ لے تو بھائی صاحب اختیار ہے، جو چاہے کرے، جی گویا امر الہی کی اطاعت نہیں کی اس نے۔ صحیح بالکل تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے علل و اسباب ظاہری صحیح ہم دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور اپنے عقل سے استکشاف کر لیتے ہیں، جی کچھ یہ ہے کہ جن کے اسباب و علل جو ہیں وہ منقول ہیں، جی ظاہر ہے کہ حقیقت جو ہے اور اس کی یعنی علت کی حقیقت اور سبب کی حقیقت جو ہے تو خدا ہی جانتا ہے بے کہ شک کیا وجہ ہے، تو ظاہر میں ایک یہ ہے کہ احترام صحیح مد نظر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ذات اور شخصیت کی جو ہیبت ہے جی اس کا قیام جو ہے اسی پر ہے۔ اس کے لیے ایک تشبیہ دیتا ہوں میں اکثر جی کہ آپ کسی کو اگر بہت ہی عامیانہ طور پر پکارنے لگیے تو اس کی جی ایک حیثیت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اسی لیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں اللہ ناراض ہوا ان بالکل اصحاب کے اوپر کہ بھئی یہ اپنے جیسے سمجھ رکھا ہے تم نے، جیسے آپس میں گفتگو آپس کرتے میں ہو گفتگو کرتے ہو ایسے میرے حبیب کو مت پکارو، مت پکارو۔ اللہ تو اکبر اس کا سبحان مطلب اللہ، کیا وجہ ہے کہ مت پکارو؟ جی اور بھائی نام تو ان کا وہی ہے اور ہم رہتے ہی تھے مکے میں اور جانتے تھے اور دیکھتے تھے، پکارتے تھے، تو ابھی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مقام و منصب کا احترام اور اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، کم اس ہو طرح سے، جاتی ہے، بالکل لہٰذا اس کی وجہ سے تعظیم جو ہے وہ برقرار ہوتی ہے،
لہذا اس لیے نام لو بھی تو ادب کے ساتھ، بے شک، اور بلکہ نام نہ لو، القاب سے پکارو۔ وَإِلَّا اللہ ہر جگہ نہیں پکار سکتا تھا یا احمد یا محمد، جی مگر آپ دیکھ لیں کہ شاید شاذ و نادر ہی نام آیا ہے اللہ، وہ بھی پکارا، خطاب نہیں کیا اس طریقے سے۔ جی ہمیشہ جو ہے یاسین کہا، ہمیشہ جو ہے مدثر کہا، مزمل کہا، طٰہٰ کہا، جی۔ یعنی القاب سے پکارا ہے، تو اس سے یہ استفادہ ہوتا اور ہے۔ اگر لیا بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے، مثلا جیسے وہی آیت ہے کہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں، یعنی اور اس کے بعد فضائل کے والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ ساری چیزیں یعنی وہ بھی مقام عظمت میں بیان کیا بے ہے، شک، مقام عظمت میں بیان کیا ہے، اور نام بھی لے آیا ہے، تو جہاں کہیں بھی لے آیا ہے جی وہ اس طریقے سے تاکہ تعلیم ہو جائے۔ بے شک، تو ظاہر ہے کہ نتیجہ یہ ظاہر ہوا ان ساری باتوں سے جی کہ عظمت مد نظر تھی، جی جس کی وجہ سے نام لینا جو ہے منع فرمایا گیا، صحیح، اور تاکہ وہ ہیبت اور عظمت باقی رہے، یہ ظاہر ہے۔ البتہ سبب واقعی اور حقیقی کیا ہے، یہ معصوم کے فرمان سے اگر کہیں مل جاتا جی تو اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آتا صحیح، کہ شاید اور بھی اس سے بہتر تر کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ نام رکھنے کے لیے، چونکہ یہ نام جو اتنا عام ہے، جی حضرت کا نام وہی نام ہے جو رسول اللہ کا نام ہے، بالکل، اور اس کو ہم تعبیر سے یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حکمت خداوندی ضرور ہے، ورنہ یہ لفظ جو رسول اللہ کا نام ہے جی جی۔ اس طرح سے تو دنوں رات لوگ پکارتے ہیں اور چیختے ہیں اور چلاتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے جو بھی فرمایا، پکارنا ایک الگ چیز، لیکن آج جو تحقیق کی گئی ہے، گوگل جو ایک یعنی سرچ انجن ہے، اس پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے۔ یعنی آج اتنا فیمس ہے وہ، لیکن ہم سے کہا گیا کہ تمہیں مخفی رکھنا ہے۔ ہاں اچھا، اور یہاں تک کہ اتنی تاکید ہوئی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے بولنے کی، تو جیسے میں بول رہا ہوں جی کہ میم ہے، میم دال، دال، اس طریقے سے بولو، جی جی، یعنی ملا کے نہ بولو، ملا کے نہ بولو، تو اللہ اکبر، اس چیز میں کوئی رمز ہے، بے شک، کوئی اس چیز کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے رمز اور حکمت کی، جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور معصومین کے فرمان میں ابھی فی الحال میری نگاہ میں تو نہیں ہے کوئی ایسی روایت جی کہ کون سا رمز اس کے اندر پوشیدہ ہے، صحیح، مگر ایک قیاس کر لوں کہیے تو وہ قیاس یہ ہے کہ جیسے قرآن میں بہت سے حروف مقطعات اللہ ہیں، اکبر، بے شک، تو ہیں تو وہی حروف، جی حروف تو وہی ہیں، حروف میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بالکل، وہی ہا ہے، وہی میم ہے، وہی انہی سے دال ہے، کلمات وہی الف بنتے ہے، ہیں، انہی سے کلمات بنتے ہیں، جی، لیکن مقطعات ہیں، الگ الگ، الف ہا لام میم میم، دال، الف لام میم، جی، ہا میم صاد، سبحان اللہ، تو جی جی، یہ جو ہے رمز ہے، رمز بے کے شک، تحت ہے۔ بالکل، اسی طریقے سے میرا خیال ہے جی، کہ اس نام کے اندر جو یہ حکم کیا گیا ہے کہ ایک ایک کو الگ الگ اگر استعمال پکارنا کرے، بھی ہو اگر تو اس طرح سے پکارنا، اگر کرو، ضرورت پڑ جائے جی جی، تو اس طرح سے یہ شاید اسی طریقے سے جیسے حروف مقطعات، جیسے سبحان اللہ، وہاں ہم رمز حقیقی نہیں جانتے، جی جی، ویسے یہاں بھی ہم رمز حقیقی نہیں جانتے، اور کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ بھی قرآن ظاہر ہے، بے شک، اور یہ قرآن ناطق ہیں، جی، وہ قرآن صامت ہے، اللہ اکبر، تو سبحان ظاہر ہے کہ دونوں میں تماثل پایا جاتا ہے۔ قبلہ ابھی آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ امام علیہ السلام سے روایات ہیں اس طرح کی، ہم امام علی رضا علیہ السلام کی جس وقت زندگی دیکھتے ہیں، البتہ دوسرے تمام اماموں نے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو یعنی امام زمانہ کا تذکرہ ہے وہ تمام اماموں نے خاص انداز میں کیا، لیکن امام علی رضا علیہ السلام ایک خاص عمل انجام دیتے تھے۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت امام زمانہ کا یعنی قائم کہاں نام آتا تھا تو آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہ یعنی دوسرا مورد یہی بیان کرنے والا تھا، جی جی، اتفاق سے اچھا کہ آپ نے سوال بھی کر لیا، جی کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے امام نے نام لقب امیر المومنین کہنے پہ ناراض ہوئے اور مقام احترام اور تعظیم، ویسے ہی ابھی حضرت پیدا نہیں ہوئے، جی اتنا ہی نہیں، جب اتنا کر لیا، آدھی روایت چونکہ آپ نے بیان کر دی، جی، لہذا استفادہ کرتے ہوئے استغفر کہ اللہ، اتنا ہی نہیں، لوگوں نے سوال کر دیا امام سے جی، کہ بھئی ابھی تو پیدا بھی نہیں پیدا ہوئے، بھی نہیں ہوئے، اور آپ جو ہیں ان کے نام پر کھڑے ہو جا رہے یعنی ہیں، اگر یہ اور کہا آپ جائے کہ انسان کا احترام اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ابھی تو جب پیدا نہیں ہوئے تو عمل بھی انجام نہیں دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ انسان اور ہیں کہ جن کا احترام پیدا ہونے کے بعد ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جی، لیکن یہ حجت خدا ہیں اللہ کہ جن کی حقیقت کی معرفت جس کو پہلے سے ہو جائے، جی،
وہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، چاہے غیبت میں ہو، چاہے ظہور میں ہو، چاہے پیدا ہوا ہو اور چاہے ظاہر نہ ہوا ہو، ہر دو حالت میں وہ تعظیم ویسے ہی کرے گا۔ بلکہ میں یہاں سے اکثر مجالس میں استفادہ کیا ہوں پیغام کے طور پر کہ امام علیہ السلام نے ابھی چوتھی پشت میں پیدا ہونے والا بیٹا ہے، لیکن اس کے بعد کھڑے ہوئے اور عظمت و تعظیم و توقیر دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ گرچہ میں ظاہر میں اس کا جد ہوں لیکن باطن میں یہ بلندتر ہے اور اس کا تعظیم لازم ہے، چاہے وہ غیبت میں ہو چاہے ظہور میں ہو۔ تو اگرچہ وہ پیدا نہیں ہوا، غیبت کی حالت میں ہے ایک طریقے سے، چونکہ عالم انوار میں تو آ ہی چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ظہور نہیں ہوا، تو اگر غیبت میں تم بھی ان کا نام آ جائے تو تعظیم کرو۔ بے شک وہ امام یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ سامنے ہوں گے تبھی تعظیم ہوتا ہے، اس لیے کہ عظمت تو اسی وقت ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے تعظیم سے من یعظم شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم ہے، وہ چاہے غائب ہوں چاہے ظاہر ہوں، شاعر اللہ کی تعظیم ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اس کا فائدے سے خالی نہیں ہے، تمہارا قلب پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب قلب پاکیزہ ہوگا تو ایمان جو ہے اور مضبوط اور محکم رہے گا، مستقر ہوگا۔ جو ہماری قوم ہے، جو یعنی مذہب تشیع ہے، الحمدللہ وہ بہت عمل کرتا ہے، چونکہ امام زمانہ کے نام پہ یہی یعنی جو واقعاً امام علی رضا علیہ السلام کے اس جملے کو ایک جو عملی جامہ پہنایا ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام سے سر جھکا لیتے ہیں، یعنی بالکل ایسا جیسے ہم ان کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر جان رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بالکل روشن ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام نے احترام کیا اور اس طریقے سے پیغام دیا عملی، جب کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی تو حضرت کی ولادت ہو گئی، اور ہم اس زمانے میں تو حضرت ہمارے موجود ہیں اور وہ پردہ غیب میں بحکم خدا، لیکن پردہ غیب کا یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ کسی ایک ایریے میں رکھ دیے گئے اور پردہ کھینچ دیا گیا ہے۔ پردہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ممکن ہو سکتا ہے ہماری آپ کی گفتگو درمیان یہیں ہوں، سن بھی رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ مسجد مقدس جمکران میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس عقیدے کے ماتحت بھی، عقیدہ ہی نہیں یعنی فطری انسانی جو اخلاقیات ہیں اس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ با عظمت ہو تو ولو کہ اس کے پشت میں ہیں اور اس کے سامنے نہیں ہیں، لیکن اس کا نام احترام سے لیں، اس کے آداب بجا لائیں، تو یہ بہرحال اگر اس کے کان تک پہنچے گا تو یہ باعث محبت ہی ہوگا، اور ان تک تو پہنچ ہی رہا ہے، کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں، وہ ایسے ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، بے شک وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہماری ان حرکات کو، ہماری ان تعظیم کو، ہمارے ان یعنی فعل کو دیکھیں گے تو ظاہر کہ سن کر کے لوگوں کو کہ ہماری تعظیم بجا لایا ہے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دل میں کیوں نہ محبت ہوگی، اور جب ان کے دل میں محبت ہوگی تو نظر کرم اگر ہماری طرف پھر گیا ان کا تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہو جائے گی۔ بالکل قبلہ، ایک لفظ ہمیں تعلیمات اسلامی میں ملتا ہے انتظار فرج کے حوالے سے، جی تو اس سے انتظار فرج سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معین ہے، جو دن اس دن کا ظہور ہونا امام کا، اور یہ چیز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے ہمارے سارے ائمہ نے بیان کیا ہے، تو عالم اسلام میں رسول اللہ سے اتنی زیادہ روایات موجود ہیں کہ میری اولاد میں سے ہوگا، حضرت زہرا کے بیٹوں میں سے ہوگا، پھر امام حسین کی اولاد خاص میں سے ہوگا، اور نواں ہوگا، اور یہ مختلف تعبیرات ہیں جو، اور پھر اس کی غیبت ہوگی، اس کا ظہور ہوگا، تو وہ ظاہر ہوگا، مگر جب ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی تو پھر وہ تشریف لائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب ہمارے ایک آئیڈیالوجی جو درست کی گئی ہے، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک خاص افکار نہیں ہے کہ اپنے سے پیدا ہو گئے، یہ رسول اللہ کے بیان اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے بیان سے یہ آئیڈیالوجی پیدا ہوئی۔ سوال میرا یہ ہے کہ امام کے ظہور کو وہ فرج سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ ہاں مطلب یہی ہے کہ امام کے ظہور کو فرج سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ گویا ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ اصل میں فرج کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز بند ہے تو کھل جائے، ہاں بالکل، تو وہ چونکہ لفظ غیبت جو ہے، ہاں صحیح، اور اس کے ساتھ پردہ بھی جو لگا دیا ہم نے، تو وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ فرج ہے، صحیح، یعنی امام علیہ السلام
جو ہے اچھا اب یہاں پر ایک جملہ اور بھی اور رساں ہو جائے تاکہ چونکہ اللہ کے حکم سے آپ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں صحیح، تو یہ حکم جو ہے وہ قید میں رکھے ہے، جی یعنی یہ حکم گرہ باندھے ہوئے ہے، صحیح، اور گرہ جو کھلے گی تبھی فرج ہوگا، تو یہ اور انشاءاللہ ساری مشکلات بھی اسی وقت حل ہوں اسی گی. وقت حل ہوں گی. جی. تو یہ گرہ کھلے گی کب؟ یہ حکم پروردگار سے کھلے گی. بے شک. تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فرج ہو جائے، یعنی یہ اللہم گرہ عجل کھل جائے. لولیک الفرج. بے شک یقیناً. اللہ اب ظاہر ہے کہ جو گرہ تو نے باندھ رکھی ہے جی. وہ گرہ کو تو کھول دی، تو ہی کھول سکتا بے ہے، شک. کوئی اور کھول نہیں سکتا اسے، چونکہ تیرا حکم ہے. لہذا بہت رساتر یعنی میں نے اس کو عرض کیا. بالکل. اب ظاہر ہے کہ اس حساب سے ہم پر فرض ہے جی. کہ ہم جو ہے اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ کب یہ گرہ کھول رہا ہے، اللہ کب جو ہے وہ ظہور کرنے کے لیے اجازت دے رہا ہے. صحیح. اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم معین نہ کریں کہ اگلے سال ظہور ہو جائے گا اور 10 سال بعد ہو جائے گا اور 8 سال بعد ہو جائے گا 20 سال بعد ہو جائے گا. ہم معین نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر خدا ہے، ادھر سے گرہ بندھی ہوئی ہے، ہم نے نہ باندھا ہے نہ ہم کھول سکتے ہیں. بالکل. اس نے جو ہے اس کو معین کیا ہے اور وہی اس مدت کو جانتا ہے. یہاں تک کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ اس مدت کو وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے لیے بس ایک ہی چیز کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی اس جذبے میں کر سکتے ہیں کہ ہم کو ہمارا دل جو ہے تڑپ رہا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان سے ملاقات کریں. تو ہم دعا کرتے ہیں بار الہ اس گرہ کو کھول دے کہ جلد سے جلد حاضر ہو جائیں. بار الہ تو فرج عنایت فرما. اور عالم غیبت میں ہر مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ امام کے فرج کی دعا کرے. اللہم عجل ولیک الفرج. قبلہ ہم ظاہر پروگرام کے بھی آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے چونکہ یہ غنیمت جانتے ہوئے اس فرصت کو اور اس موقع کو مسجد مقدس جمکران میں ہے اور امام زمانہ کی ولادت کا دن ہے. آپ سے گزارش کریں گے تمام ناظرین کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو ان کی مشکلات ہیں، جو حاجات ہیں، بہت سے التماس دعا کہتے ہیں بیماری کے لیے، گزارش کریں گے کہ سب کے لیے آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود. تمام دنیا میں جو مومنین موجود ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو رفع فرما، یہ حوائج شرعیہ کو برلا. بار اللہ تمام دنیا میں جو یہ خلفشار مچا ہوا اور یہ بیماری منحوس جو ہے اس کو نیست و نابود فرما. بار الہ ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما. بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو حاجت مند ان کی حاجت روائی فرما. بار الہ تمام کائنات میں عدل کا قیام فرما. ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما. تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. ہم کو ان حضرت کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے. الہی آمین. اور آپ سے یہیں پر اجازت چاہیں گے. خداوند عالم حفظ امان میں رکھے. بہت شکریہ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ظاہر ہے وقت بہت مختصر تھا اور اس ذات کے حوالے سے تو وقت کیا، یعنی ہمارے پروگرام کا وقت کیا بلکہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کو اور ان کے معارف کو ترک کر سکے. لیکن پھر بھی ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کریں اور ایسے مقام سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو ہمارے زمانے کے امام سے مخصوص مقام ہے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.